5 ایسے گناہوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے گھر سے برکتیں، رحمتیں، جو گھر میں جو رزق میں برکت ہو رہی تھی وہ رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ 5 ایسے گناہ، بڑے دھیان کے ساتھ سنیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، گھر سے آپ کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، آپ کی رزق میں اچھی خاصی برکت ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے ایک دم سے برکتیں اڑ گئیں، کاروبار بند ہو گیا، پریشانی ہی پریشانی آنے لگی۔ تو کس کی وجہ سے؟ یہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا گناہ وہ کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے۔ جو بندہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اپنی زبان سے ہر بات میں جھوٹ شامل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، جھوٹ نہ بولا کریں، اس کی وجہ سے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنے سے ہمارے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، تو جھوٹ نہ بولا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا گناہ جو رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری عوام میں سود ہمارے اسلامی بھائی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سود کا معاملہ بھی بہت چل رہا ہے، بیاج کا معاملہ بہت چل رہا ہے۔ جو بندہ سود کھاتا ہے، اس کے رزق سے بھی تنگی، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے کہ رزق بڑھ رہا ہے، بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، ہمارے پاس مال زیادہ آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے جو بندہ سود کھاتا ہے، بیاج کھاتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور اس کے مال سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، اس کے گھر سے برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ جو سود کھاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کا برا حشر ہوگا، جو سود کھانے والا بندہ ہوگا۔ دنیا کے اندر صرف دنیا کو لے کر دنیا کی ہوس میں زندگی گزار کر وہ جائے گا، اور صرف پیسے کے لالچ میں آ کر سود کھاتا ہوگا، تو اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو سود کھاتے ہیں باز آ جائیے گا، اور اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، اس کی طرف آپ آ جائیے گا۔ تیسرا گناہ جو زنا کرتا ہے، زنا کرنے سے بھی گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے، رزق میں کمی آتی ہے۔ جو بندہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے نوجوان بھائی زنا کے اندر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ زنا ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے چہرے کی رنگت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جسم کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو زنا کرنے والے ہیں، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زنا کرنے کا وہ گناہ ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے، اور جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اس میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر موت آ جائے، ایسی حالت میں اگر ہم دنیا سے چلے جائیں، تو ہمارا حشر پھر کیا ہوگا، ہماری قبر میں پھر کیا بنے گا۔ زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زنا سے باز آ جائیے گا، اس سے گھر میں برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اور چوتھا گناہ وہ ہے جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ تو کر لیتے ہیں، وعدے کو پھر پورا نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کاروبار کرنے والے لوگ جب کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں 10 دن کا یا 20 دن کا، تو اس کو پورا نہیں کرتے، اس کو ایک مہینے تک نکال دیتے ہیں، 2 مہینے بھی نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، ٹھیک ہے، وعدہ کرو تو وعدے کو پورا ضرور کرو، کیونکہ وعدہ خلافی کرنے والے کے گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اس کی عمر میں بھی کمی آتی ہے، اور وعدہ خلافی کرنے سے بہت سارے نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا ضرور کرو۔ اور نمبر 5، ناشکری کرنے والا۔ جو بندہ ناشکری کرتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ گھر میں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ارشاد فرماتا ہے کہ
جو بندہ ناشکری کرتا ہے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں آپ کو بڑھا دوں گا، لیکن میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور اللہ کے نبی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تھوڑے سے رزق میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، جب اس کو تھوڑا سا رزق مل جائے تو جب وہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ زیادہ مال میں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ جو بندہ تھوڑے سے مال پر شکر کرنے پر راضی ہو جاتا ہے وہ بندہ زیادہ مال میں بھی شکر ادا کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی مال دیا، جتنی بھی دولت دی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی زبان سے شکریہ ادا کرتے رہا کریں، کیونکہ جو بندہ شکریہ ادا کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو ان تمام گناہوں سے محفوظ عطا فرمائے، ان تمام گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ کر جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔